الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا بني إسرائيل بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम्हारे ऊपर की. वअौफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम और पूरा करो तुम मेरा अहद, मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को. वइय्याय फरहबून और ख़ास मुझी से डरो. वआमिनू बिमा
مصدقا لما معكم، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو پہلے انکار کرنے والے اس کے ساتھ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا مول۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھے سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ خلط ملط کرو، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل کا مختصر تعارف پیش کیا تھا کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، یا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عیس اور دوسرے کا نام یعقوب۔ اور یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی ماموزاد بہن کے ساتھ نکاح ہوا، اور ایک کے بعد دوسری بہن ان کے نکاح کے اندر آئی۔ تو شریعت کے اندر 2 بہنوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، اس لیے 10 سال خدمت کرنے کے بعد ان کی ماموں نے ایک بیٹی سے ان کا نکاح کروایا، اور پھر 10 سال مزید خدمت کرنے کے بعد دوسری بیٹی سے نکاح ہوا، اور پھر ان دونوں کے ساتھ ایک باندھی آئی جو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہدیہ کر دی۔ اور ان 2 بہنوں سے اور باندھیوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق 5 بہنیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی عقد میں آئیں، ایک کا انتقال ہوا تو اس کے بعد دوسری کے انتقال کے بعد تیسری، اور اس طرح 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور پھر 40 سال کے بعد اللہ نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو واپس کنعان فلسطین لوٹنے کا حکم ملا، اور فلسطین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کے ذریعے سے یہ پورا خاندان مصر پہنچا، اور مصر میں برسہا برس اور پشتہا پشت آباد رہنے کے بعد جب ان کو انتہائی غلامی کے اندر، بدترین غلامی کے اندر مبتلا کیا گیا یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد، اور سخت ترین بیگاریں اور سخت ترین کام ان سے لینے لگے، ان کے بیٹوں کو، لڑکوں کو ذبح کیا جانے لگا، بدترین مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے،
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام انہیں وہاں سے لے کر کے چلے اور دریا بحر قلزم انہوں نے عبور کیا۔ اللہ نے دریا کے اندر 12 راستے بنا دیے۔ جب یہ دریا عبور کر گئے تو فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ رب العزت نے اس بحر قلزم کے اندر غرق کر دیے اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ یہاں پر بات ختم ہوئی تھی۔ اب یہاں سے آگے سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ موسیٰ، تمہارا جو آبائی وطن ہے ارض مقدس، جس کا اطلاق شام، فلسطین، اردن، اس تمام علاقے کے اوپر ہوتا ہے، یہ زمین اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم بنی اسرائیل کو لے کر کے جاؤ اور وہاں پر جو قوم آباد ہے ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اللہ رب العزت تمہیں فتح یاب کریں گے اور یہ سرزمین تمہیں عطا کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور نہر اردن کو عبور کیا۔ اس وقت جو شہر تھا اریحا، وہاں تک پہنچے۔ یہ چونکہ 12 بھائی تھے اور ان 12 بھائیوں کی اولاد سے 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہر ایک قبیلے سے ایک ایک سردار چنا اور پھر ان 12 آدمیوں کو 12 سرداروں کو بطور جاسوسی آگے بھیجا کہ جا کر کے جس قوم سے جہاد کرنا ہے اس کے حالات معلوم کر کے لا۔ یہ قوم عمالقہ تھی اور بڑی زور آور، طاقتور اور بڑے بڑے قد و قامت کی مالک تھی۔ جب یہ لوگ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے تھے، باہر تھے کہ ایک آدمی قوم عمالقہ میں سے مل گیا اور اس ایک آدمی نے ان 12 کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے شاہی دربار میں پیش کیا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مشاورت ہوئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ انہیں رہا کر دیا جائے تاکہ یہ اپنی قوم کے اندر جا کر کے عینی گواہ بن جائیں اور کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور، ہمارا دبدبہ، ہمارا رعب اور ہماری طاقت کے بارے میں جا کر کے یہ اپنی قوم کو بتائیں گے۔ انہیں چھوڑ دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ وہ تو ایسے جبار اور ایسے طاقتور لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو معلوم ہوگا تو انکار کر دیں گے، اس لیے انہیں سمجھایا کہ دیکھو قوم کو نہ بتانا اور یہ جو بات ہے اپنے تک ہی رکھنا۔ لیکن ان 12 آدمیوں میں سے 10 نے جا کر کے اپنے اپنے ساتھی کو بتا دیا اور یہ خبر پوری قوم کے اندر پھیل گئی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو کہنے لگے، فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے قوم، اس مقدس سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ اور یہ سرزمین اللہ نے کتب اللہ لکم تمہارے لیے لکھ دی۔ اب یہاں سے پیٹ پھیر کر کے واپس مت لوٹو۔ تو کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اے موسیٰ، وہ تو بڑی ظالم جابر قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، جب تک یہ قوم اس سرزمین کے اندر موجود ہے ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہ ہوں، حتیٰ یخرجوا منہا، جب تک وہ لوگ خود وہاں سے نکل نہ جائیں۔
اور جب وہ لوگ نکلیں گے تو اس کے بعد ہم اس سرزمین کے اندر داخل ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے سمجھایا۔ وہ دو سردار جنہوں نے اپنی بات کو ظاہر نہیں کیا تھا، یوشع ابن نون اور یوحنا، انہوں نے بھی سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ اس سرزمین کی فتح یابی کا وعدہ کیا ہوا ہے، تم صرف اس سرزمین کے دروازے تک ہی پہنچ جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم دروازے تک پہنچو تو اللہ کی مدد آ جائے گی، تم غالب ہو جاؤ گے اور اللہ تمہیں فتح یاب کر دیں گے۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو، توکل کرو اور گھبراؤ نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ، ہم کبھی بھی داخل نہ ہوں، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم وہاں پہ داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اس سے تو بہتر یہ تھا کہ فرعون ہی ہمیں مار دیتا، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم دریائی کے اندر غرق ہو جاتے۔ اب دوبارہ ہمیں جو ہے آپ ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہیں اور ایسی جابر ظالم قوم سے ہمیں لڑوانا چاہ رہے ہیں، ہم تو اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور تم جا کر کے ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ہی افسوس ہوا کہ دیکھو اس قسم پرسی سے میں نے اس قوم کو نکالا، اس کے اوپر اللہ نے اتنے انعامات دیے اور فرعون اور آل فرعون سے ان کو نجات ملی، ان کے مظالم سے اللہ نے ان کو خلاصی عطا فرمائی اور بے شمار انعامات اور احسانات کرنے کے بعد یہاں تک پہنچایا، اور یہاں پہنچ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ۔ تو عرض کیا، ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے اللہ، میں تو اس قوم سے مایوس ہو چکا ہوں، میرا ان کے اوپر کوئی بس نہیں چلتا، مجھے صرف اپنی ذات کے اوپر اختیار حاصل ہے اور اپنے بھائی کے اوپر مجھے اعتماد ہے، باقی کسی کے اوپر مجھے بھروسہ نہیں رہا۔ اے اللہ، میرے درمیان میں اور اس فاسق قوم کے درمیان میں اب تو جدائی کر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ میں نے سزا دوں گا اور اس سزا کے نتیجے میں 40 برس تک یہ اس سرزمین کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس سرزمین کو میں نے ان کے اوپر 40 برسوں تک کے لیے حرام کر دیا۔ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم المفسدین، اس فسادی قوم سے آپ جو ہے مایوس نہ ہوں، ان کو سزا ملے گی، اور سزا کے نتیجے میں اللہ نے میدان طیہ کے اندر 40 سال تک اس قوم کو وہاں پر قید کر دیا۔ میں اللہ رب العزت جب کسی کو قید کرتے ہیں تو وہاں آہنی دیواروں کی اور آہنی سلاخوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق جو ہے وہ خود ہی ان کے لیے داروغہ بن جاتی۔ یہ میدان طیہ جو بعض روایات کے مطابق اس کی لمبائی 90 میل اور چوڑائی 27 میل تھی، اور بعض روایات کے مطابق 30 میل یہ میدان لمبا تھا، 18 میل چوڑا تھا، 6 لاکھ سے زائد یہ نفوس تھے، بچوں اور عورتوں کے علاوہ۔ اس میدان میں اللہ نے ان کو قید کر دیا۔ صبح یہ سفر شروع کرتے ہیں اس میدان سے نکلنے کے لیے کہ واپس مصر چلے جائیں یا ارض مقدس شام کی طرف چلے جائیں۔ صبح سے سفر شروع ہوتا، شام کو اسی مقام پہ کھڑے ہوتے جہاں سے صبح چلے۔ اس طرح 40 سال انہوں نے وہاں پہ گزارے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور پھر دوسری نسل آئی، یوشع ابن نون کی قیادت میں سرزمین شام کو فتح کیا، اور پھر یہ لوگ وہاں پر آباد ہوئے، یہود، بنی اسرائیل، یہاں تک کہ دانیال علیہ السلام کا زمانہ آیا، بخت نصر کا غلبہ ہوا، جو ایک کافر اور جابر بادشاہ تھا، اس نے 70,000 کے قریب بنی اسرائیل کو قتل کیا، 70,000 کے قریب کو جیل کے اندر ڈالا۔ تو اس وقت کچھ لوگ
وہاں سے نکلے اور نکل کر کے یثرب کے اندر جو مدینہ منورہ ہے اور خیبر کے علاقہ میں اور مدینہ کے اطراف میں آ کر کے آباد ہوئے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل علم کی ایک جماعت تھی۔ جب وقت نصر کا وہاں پہ غلبہ ہوا تو یہ لوگ کیونکہ اپنی کتابوں کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں پڑھتے تھے اور یہ اس سرزمین کی تلاش میں نکلے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آنا۔ یہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس سرزمین کو دیکھا کہ کھجوروں والی سرزمین تھی۔ ان کی کتابوں کے اندر تورات کے اندر جو علامتیں بیان کی گئی تھیں ان علامتوں کے مطابق انہوں نے اس سرزمین کو پایا، لہذا وہاں پر انہوں نے قیام کر لی۔ اور اس وقت وہاں پر قوم عمالقہ کے کچھ لوگ آباد تھے اور قوم خزرج کے کچھ لوگ آباد تھے، کھجوروں کے باغات تھے اور زراعت وہ لوگ کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے وہاں سکونت اختیار کی، ان کا آہستہ آہستہ غلبہ ہوا اور ان لوگوں کو انہوں نے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد یمن کے دو قبائل آئے، اوس اور خزرج، اور انہوں نے آ کر کے یہاں مدینہ میں سکونت اختیار کی۔ یہ دونوں بت پرست تھے، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، اور ان یہودیوں کے ساتھ بھی ان کی لڑائی ہوا کرتی، اوس اور خزرج۔ تو یہ لوگ انہیں ڈرایا کرتے تھے کہ اب آخری نبی آنے والے ہیں اور ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کی اتباع اختیار کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر کے تمہارا ستیہ ناش کریں گے۔ لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو فرمایا کہ اس وقت یہود کے 3 خاندان وہاں پر آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور یمن کے وہ 2 قبائل جو انصار کہلائے، اوس اور خزرج، یہ وہاں پر آباد تھے۔ ان لوگوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان علامات کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ تو اللہ رب العزت اب ان آیات کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے ان لوگوں کو یہ سارے انعامات یاد دلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو، ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔